رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چوتھی بیٹی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ مواہب الدنیا مسند احمد اور حاکم میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے ترغیب دلانے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، نکاح کی بات کرنا چاہتے تھے مگر فطری حیا مانے ہوئی تو خاموش شرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بات شروع کی، اے علی، آج تم خلاف معمول خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ لعل جئت نخطب فاطمہ، شاید کہ تم فاطمہ سے منگنی کرنا چاہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نعم، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم جا کر ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر مہاجرین اور انصار کو بلا لاؤ۔ یہ بلانے گئے۔ جب یہ حضرات تشریف لے آئے تو مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی بلیغ خطبہ دیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے تمہارا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد سے 400 مثقال حق مہر کے عوض کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منظور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک طباق منگوا کر حاضرین میں تقسیم کروانے کا حکم دیا۔